بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل جو ہے اس کو، ان کے صدقے جو ہے ان کو ہم نبی مانتے ہیں۔ خیر وہ لمبی چوڑی بات تھی۔ تو علماء کرام سے کی طرف سے یہ کہا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عبادت اللہ کو پسند نہیں آئی؟ تیرے مرزے کی بات اور عبادت اللہ کو ایسی پسند آ گئی حضرت ابو بکر صدیق کہ فرشتے جن کی طرح لباس اوڑھ کر آئے اور اللہ کا سلام حضرت ابو بکر صدیق کے لیے آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے، کیا اللہ کو حضرت عمر کی عبادت پسند نہیں آئی؟ حضرت عثمان ذو النورین جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہوں، اللہ کو ان کی عبادت پسند نہیں آئی؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جن کی نسبت یہ ہے کہ جن کی اولاد جنت میں نوجوانوں کے سردار، جن کی گھر والی جنت میں جنتی عورتوں کی سردار، حضرت علی کی عبادت پسند نہیں آئی؟ دیگر صحابہ کرام ائمہ مجتہدین، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو صحابہ کے شاگرد ہیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو صحابہ کے شاگرد ہیں، اسی طرح اور دیگر علماء کرام، اللہ کو ان کی عبادت پسند نہیں آئی، اللہ کو اس لانتی کی عبادت پسند آ گئی کہ تم نے اس کو نبی بنا لیا۔ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، اگر ایک ایک عالم کی تاریخ یہاں پر بیٹھنے لگ جائیں تو کئی ہمیں جمعے چاہیے کہ آج تو ہم بڑے آسانی کے ساتھ اپنے بزرگوں کو ہم جو کہتے ہیں اپنے ایمانوں کی فکر کریں۔ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی بیٹا تھا ان کا، زین العابدین، وہ بخار کی حالت میں ہے، قریب ہی کسی علاقے میں کسی نے قادیانیت پھیلانی شروع کی اور دعویٰ کر رہا تھا کہ اگر کوئی عالم ہے تو اس کو لے کے آؤ۔ تو قریب میں مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، مانسیرا کے ساتھ علاقہ ہے جہاں اللہ کا یہ شعر سو رہا ہے۔ تو اب بیٹے کو دیکھتے ہیں تو گھر والی سے کہتے ہیں کہ جان کا تحفظ کروں یا اپنے ایمان کا تحفظ کروں؟ جان تو جانی ہے، اللہ کو ایک دن جان دینی ہے، لیکن اگر ایمان چلا گیا تو کیا ہوگا؟ وہاں علاقے میں لوگوں کا ایمان چلا گیا تو کیا ہوگا؟ چنانچہ لاری اڈے پہ جاتے ہیں، اپنی تو سواری تھی کوئی نہیں، اور ایک ہی بس جو اس علاقے میں جا رہی تھی اس بس میں بیٹھتے ہیں، بس چلنے لگتی ہے کہ ایک دوڑتا ہوا بندہ آ کے کہتا ہے حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی کو کہ آپ کے بیٹے کی وفات ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنا سر تھوڑی دیر نیچے رکھ کے آنکھیں کھول کے کہتے ہیں کہ کہاں سے ایسے لوگ آپ لائیں گے کہ میرے بیٹے کا جنازہ فرض کفایہ ہے۔ غور سے سنو میری بات، میرے بیٹے کا جنازہ فرض کفایہ ہے، ختم نبوت کا تحفظ یہ فرض عین ہے۔ میرے بیٹے کا جنازہ پڑھا کے اس کو دفنا دینا، میں اس علاقے پہ جا رہا ہوں۔ اللہ کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے ان علماء کی قبروں پر۔ یہ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ جنہوں نے اسمبلی کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کی تمام گالیوں کو، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ اتنی زیادہ دستاویزات بن گئے کہ گالیوں کی گالیاں جمع ہو گئی، تو کیا کیا؟ کمپیوٹر کا دور تو تھا نہیں کہ انڈیکس بنا کے اس کو جو ہے ٹائپ کیا جائے۔ حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، ان کے ذمے لگایا گیا کہ الف سے مرزا غلام احمد قادیانی نے کتنی گالیاں دی ہیں، با سے کتنی دی ہیں، تا سے کتنی دی ہیں، حتیٰ کہ الف سے لے کر یا تک جتنی گالیاں تھیں ان ساروں کا ایک رجسٹر بن گیا۔
اور قومی اسمبلی میں جا کے اس کو پیش کیا گیا۔ یہ اب جو قومی اسمبلی میں تھے، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہماری ہر رات تہجد میں گزرتی، اور دن کے وقت دلائل کے ساتھ ہم نے ان کو ناکو چنے چبوائے، اور یہ ساری گالیوں کا رجسٹر جب وہاں کے لوگوں کے سامنے آیا تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اس کی شکل دیکھو، اس کے درود پڑھنے کا انداز دیکھو، اس کی عقیدت و احترام دیکھو صحابہ کے لیے۔ چونکہ آج لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ یہ بڑے شریف لوگ ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، مظلوم لوگ ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو باور یہی کراتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں۔